صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب دوم استفعال، علامت آ زیادت سین و تا قبل فا، چون الاستنصار طلب مدد کردن، تصریف ہو استنصرا یستنصر استنصارا فہو مستنصر و استنصرا یستنصر استنصارا فہو مستنصر، الامر منہ استنصر والنہی عنہ لا تستنصر، الظرف منہ مستنصر۔ عزیز طلبہ، پچھلے سبق میں مصنف علیہ الرحمہ نے آپ حضرات کو بتایا تھا کہ ثلاثی مزید فی مطلق کے 12 باب ہیں، جن میں سے 7 باب باہمزہ وصل کے۔ تو پچھلے سبق میں مصنف علیہ الرحمہ نے یہ بھی بتایا کہ پہلا باب باب افتعال ہے، جیسے الاجتناب، اور اس کے متعلق کچھ ضروری قواعد بیان کیے۔ آج مصنف علیہ الرحمہ ثلاثی مزید فی مطلق کا دوسرا باب باب استفعال کو بیان کرنے لگے۔ بتاتے ہیں باب دوم، دوسرا باب، علامت آ زیادت سین و تاس قبل فا۔ اس باب کی علامت سین اور تا کی زیادتی ہے فا سے پہلے، چون الاستنصار، جیسے الاستنصار طلب مدد کردن، مدد کو طلب کرنا۔ اصل میں اس باب کی علامت بتائی کہ سین اور تا کی زیادتی ہے فا سے پہلے۔ نصرہ مادہ ہے، اس کا معنی آتا مدد کرنا، لیکن جب ہم کو یہ معنی ادا کرنا مقصود ہو کہ مدد کو طلب کرنا، تو اب باب استفعال میں لے کر آئیں گے۔ یہ باب کی خاصیت ہے، باب کا معنی ہے۔ تو نصرہ سے الاستنصار، اب ہم کو دیکھنا ہے ماضی کے پہلے صیغے میں کہ تا اور سین فا سے پہلے ہیں، جیسے استنصارا، تو نصرہ مادہ ہے، نون سے پہلے تا اور سین زائد ہے، اور یہ باب استفعال کی علامت ہے۔ تو اب اس کی خاصیت ہوئی مدد طلب کرنا، طلب ماخذ، ماخذ کو طلب کرنا۔ استنصرا یستنصر، مدد طلب کرنا، استنصرہ، ہے نا، ایک دوسرے سے مدد طلب کرنا۔ جب یہ دوسرے باب میں جائے گا، باب مفعلت میں، تو اس کا دوسرا معنی ہو جائے گا۔ لیکن یہ بات یہاں پر یاد رکھیں، جو باب، جیسے ایک باب ہے جیسے ضرب یضرب، اور اب اس کو باب مفعلت میں لے جائیں ضارب یضارب، تو ہمیں یہ قیاس سے مطلب اس باب میں نہیں لے کر جائیں گے، بلکہ جن ابواب کو اہل عرب نے استعمال کیا ہے انہی کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے۔ اس کو ہمیں لغت کی ضرورت پڑے گی، یعنی ہمیں لغت دیکھنے کی ضرورت پڑے گی کہ یہ باب کس کس باب میں چلا جاتا ہے، قیاساً ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں سین نے اور تا نے یہ اس معنی پر دلالت کی کہ مدد کو طلب کرنا، یہ باب کی خاصیت ہے۔ اب گردان ذکر کرنے لگے ہیں، وہی سیغے جو پیچھے آپ حضرات نے باب افتعال کی گردان میں پڑھیں۔ استنصرا یستنصر استنصارا فهو مستنصر و استنصر یستنصر استنصارا فهو مستنصر، الامر منه استنصر والنهی عنه لا تستنصر، الظرف منه مستنصر۔ اب یہاں سے بتا رہے ہیں کہ بھائی ایک فائدہ ذکر کر رہے ہیں، جو لفظ استطاع اور یستطیع، ہے نا، لفظ استطاع یستطیع ماضی مضارع کے 2 صیغے ہیں، ہے نا، جو یہ 2 صیغے ہیں، اب ان دونوں صیغوں میں قرآن مجید میں اس باب کی تا اس کو حذف کر دیا گیا ہے، چونکہ ایک تو پہلے سے تا مادے کی ہے، اور پھر باب کی تا آ گئی، جب 2 تا آ گئی اور پھر توئے بھی ہے، تو یہ بڑا ثقل محسوس ہوتا ہے کلام عرب میں۔ اس وجہ سے خفت کے لیے باب استفعال کی تا کو استطاع سے حذف کر دیتے ہیں۔ یہ قاعدہ مصنف علیہ الرحمہ بیان کرنے لگے۔ فائدہ در استطاع یستطیع، استطاع یستطیع میں جائز ہے کہ تا استفعال کی تا کو حذف کر دے۔
یعنی جائز ہے تخفیف کے لیے، ایسا آپ کر سکتے ہیں. جیسے دلیل پیش کر رہے ہیں کہ فمستطاعوا ما لم تستطع، جیسے فمستطاعوا ما لم تستطع، اصل میں کیا ہے استطاعوا ما لم تستطع تھا، تو یہاں سے استفال کی تا کو حذف کر دیا. اب بتا رہے ہیں در قرآن مجید حاضی از ہمی بابست، قرآن مجید میں اسی باب سے آیا ہے، باب استفال سے. استطاع یستطیع جو ہے یہ قرآن مجید میں اسی باب سے آیا ہے. اور دیکھو یہاں پر اس کو تا کو حذف کر دیا خفت کے لیے، تاکہ زبان پر ثقل محسوس نہ ہو. اب یہ باب استفال لازم بھی استعمال ہوتا ہے، متعدی بھی استعمال ہوتا ہے، دونوں طریقے سے اس باب کو استعمال کیا جاتا ہے. اب باب سوم انفعال، یعنی اب تیسرا باب ثلاثی مزید فی مطلق بہمزہ وصل کا تیسرا باب مصنف علیہ رحمہ ذکر کرنے لگے. علامت زیادت نون است قبل فا، و این باب ہمیشہ لازم آئے. اس باب کی علامت جو ہے زیادت نون کی زیادتی ہے قبل فا سے پہلے. یعنی اس باب کی جو علامت ہے ہم پہچانیں گے کیسے، یہ باب انفعال سے ہے، تو اس باب کی علامت نون کی زیادتی ہے فا سے پہلے. اور یہ باب ہمیشہ لازم آئے، یہ متعدی نہیں آتا ہے. جیسے انفطارا، الانفطار شگافتہ شدن، پھٹنا، کھلنا، پھوٹنا، یہ سب معنی اس کے آتے ہیں. تو دیکھیں اب فطارا مادہ ہے، لیکن فطارا فا کلمہ ہے، اور انہوں نے بتایا فا کلمے سے پہلے نون کی زیادتی ہے. تو اب انفطارا بہمزہ وصل ہے تو حمزہ تو آئے گا، اب فے سے پہلے نون کی زیادتی ہو گئی، اور یہ نون کی زیادتی یہی باب انفعال کی علامت ہے. جیسے انفطارا، اس کی گردان ذکر کرنے لگے ہیں. انفطر ینفطر انفطارا فهو منفطر، الامر منه انفطر والنهی عنه لا تنفطر، الظرف منه منفطر. اب یہاں سے اسی باب کے متعلق ایک قاعدہ ذکر کر رہے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ تو جان لیا کہ باب انفعال کی علامت نون کا زائد ہونا ہے. اب اس بات کو بھی یاد رکھو، اگر کوئی فعل آئے اور جس کے فا کلمے کی جگہ نون ہو، تو اب ہم اگر اس فعل کو باب انفعال میں لانا چاہیں تو کیا آئے گا یا نہیں؟ تو بتائیں گے کہ جس فعل کے فا کلمے کی جگہ نون ہو وہ باب انفعال سے نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ ایک تو باب کی علامت یہ ہے کہ فا کلمے سے پہلے نون کی زیادتی، جب دو نون ہو جائیں گے تو اس کا ادا کرنا بڑا ثقل محسوس ہوگا. اسی بنا پر وہ مادہ جس کے فا کلمے کی جگہ نون ہو باب انفعال سے نہیں آئے گا. لیکن بھئی اگر ہمیں باب انفعال کا معنی لازم والا ادا کرنا ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ تو بتا رہے ہیں اس کو باب افتعال میں لے جائیں. باب انفعال کا لازمی معنی جو لازم ہے باب انفعال، اس سے لازم معنی ادا ہو جائے گا. جیسے نکاسا ہے تو نکاسا دیکھیں فا کلمے کی جگہ نون ہے. اب اگر اس کو آپ باب انفعال میں لانا چاہیں تو ایک نون اور لانا پڑے گا آپ کو، اور یہ تو اس کا ادا کرنا بڑا دشوار ہو جائے گا. تو اسی وجہ سے آپ انتکاسا باب افتعال میں چلے جائیں، وہاں سے اس کا معنی ادا ہو جائے گا. اس کا معنی آتا ہے سرنگو شدن، یعنی منہ کے بل گر پڑنا. دیکھیں ترجمہ قاعدہ، ہر لفظی کے ہر وہ لفظ جو کہ فائے او نون اس کے فا کلمے کی جگہ نون باشد نون ہو، از باب انفعال نیاید، وہ باب انفعال سے نہیں آتا ہے. بلکہ اگر ادائے معنی انفعال منظور باشد، اگر انفعال کا معنی ادا کرنا منظور ہو، مقصود ہو، تو کیا کریں؟ آراب باب افتعال برند، تو اس کو باب افتعال پر لے کر چلے جائیں. چون انتکاسا سر نگو شدن، منہ کے بل گر پڑنا، جیسا انتکاسا منہ کے بل گر پڑنا. اب مصنف علیہ رحمہ ثلاثی مزید فی کے چوتھے باب کو ذکر کرنے لگے ہیں جو باب افعلال ہے. بیان کرنے لگے ہیں باب چہاروں افعلال. چوتھا باب کیا ہے؟ افعلال کے وزن پر ہے. اس کی علامت ذکر کرنے لگے ہیں کہ بھائی پہچانیں گے کیسے، اس کی علامت بھی کوئی ذکر کرو پہچان تاکہ اس سے ہو سکے. تو اب اس کی علامت، اس کی پہچان کو بیان کرنے لگے ہیں. علامتیں تکرار لامس و بو دنے چار حرف
بعد حمزہ وصل در ماضی۔ علامتیں اس باب کی علامت تکرار لام کا مکرر ہونا ہے، وبودن 4 حرف اور 4 حرف کا ہونا ہے بعد حمزہ وصل کے بعد در ماضی میں۔ یعنی اس باب کی علامت کیا؟ لام کا مکرر ہونا ہے اور حمزہ وصل کے بعد اس کی ماضی میں 4 حروف کا ہونا ضروری ہے، یہ اس کی علامت ہے باب افعلال کی۔ جیسے الاحمرار، سرخ شدن، سرخ ہونا، تو دیکھیں احمرا، یہ حمزہ وصل کے بعد ہا ہے، میم ہے اور 2 را ہے۔ یہ مشدد جو حرف ہوتا ہے یہ 2 حرف کے قائم مقام ہوتا ہے، تو 2 را، 1 میم اور 1 ہا، اور حمزہ وصل کے بعد، اور ہم احمرا یہ ماضی ہے، تو اس بات کی یہی علامت ہے۔ گردان ذکر کرنے لگے ہیں اس کی گردان، احمرا یحمر احمرارا فهو محمر، الامر منه احمر احمری احمریر، والنہی عنہ لا تحمر لا تحمری لا تحمریر، الظرف منه محمر۔ اس گردان کے اندر آپ دیکھیں واحد مذکر حاضر کا جو صیغہ امر کا ہے، احمرا احمری احمریر، اس کو 3 طریقے سے پڑھا گیا۔ اسی طرح مضارع لائے نہیں کے ساتھ لا تحمر لا تحمری لا تحمر، اس کو 3 صورتوں میں پڑھا گیا۔ تو اب اس کی وجہ بیان کرنے لگے ہیں کہ بھئی ہم نے پڑھا کیوں اور اس کی اصل کیا ہے، اس کے بارے میں بیان کرنے لگے۔ اور ان تمام چیزوں سے پہلے ایک قاعدہ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ہر وہ مضارع جس کا لام کلمہ مشدد ہو، ہر وہ مضارع، اس کو لکھ لیں تاکہ ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہے، ہر وہ مضارع جس کا لام کلمہ مشدد ہو اور یا اس کے شروع میں عامل جازم سے کوئی حرف داخل ہو، یا پھر اس سے امر حاضر معلوم کا صیغہ بنانا ہو اور وہ مضموم، اس کا عین کلمہ مضموم نہ ہو، تو اس میں 3 صورتیں جائز ہیں: مدغم فی کا فتح، مدغم فی کا کسرہ، اور اس کو مدغم فی کو اپنے حال پر باقی رکھنا۔ یہ 3 صورتیں جائز ہیں۔ دیکھیں اس قاعدے کو سمجھیں اور انشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ اب جو مصنف علیہ الرحمہ بیان کر رہے ہیں سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیں احمرا در اصل میں احمرارا بود، احمرا جو تھا اصل میں احمرارا تھا، یعنی احمرا اصل میں احمرارا تھا، جو پڑھا احمرا احمری احمریر، اس کی اصل بتا رہے ہیں تحمرو سے ہے نا، تحمرو، تو تحمرو علامت مضارع کو حذف کر دیا، پھر حمزہ وصل آئے تو احمرا ہو گیا۔ اب بتا رہے ہیں احمرا اصل میں کیا تھا؟ احمرارا تھا۔ وحرف یک جنس جمع آمدند، و 2 حرف یک جنس جمع آمدند، اور 2 حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے، یعنی احمرا احمرارا احمرا احمرارا، تو ڈبل را ہوئی تو 2 حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے۔ اول را ساکن کر، پہلے والے کو ساکن کیا، یعنی احمرا میں 2 را ہیں تو پہلا والا را اس کو ساکن کیا، چونکہ مدغم ہے اور مدغم ساکن ہوتا، مدغم فی متحرک ہوتا، تو را کو ساکن کیا، ساکن کرنے کے بعد در دوم ادغام کر دن، دوسرے میں ادغام کر دیا تو احمرا ہو گیا، احمرا ہو گیا۔ وبرہمی قیاسس تعلیل یحمر محمر و اشباہ اور یحمر محمر اور ان کے مشابہ، یعنی جو ان جیسے لفظ ہیں ان کی تعلیل ہمیں قیاسس، اسی پر قیاس کرتے ہوئے تعلیل کریں۔ یحمرا یحمرو، اس پر قیاس کرتے ہوئے یحمر محمر کی بھی تعلیل کریں، اور ان جیسے جو فعل ہیں یا مادے ہیں، ان جیسے جو لفظ ہیں ان کی بھی اسی طریقے سے آپ تعلیل کر سکتے ہیں۔ جیسے احمرا احمری احمری، تو اسی طرح یحمرو یحمری یحمری محمر محمر، ہے نا، اسی طریقے سے آپ پورے کی گردان کر سکتے ہیں اور تعلیل احمرا یحمرو کی طرح یحمرو اور محمر کی بھی کر سکتے ہیں۔ اب بتا رہے ہیں ایک بات اور، وہ یہ کہ در واحد مذکر امر
صیغہ واحد مذکر امر میں بسبب وقف کی وجہ سے اجتماع ساکنین ہوا۔ احمرہ تھا اصل میں، بتایا تھا احمرہ اصل میں کیا تھا، احمرارہ تھا، احمرہ اصل میں احمرارہ تھا، تو دو را ایک جگہ جمع ہوئی، تو جب اس کا ادغام کریں گے تو پہلا تو ساکن رہا، اب جب ہم نے امر بنایا تو احما آخر میں ساکن ہوگا، تو اب دونوں را ساکن بچے جب ہم امر بنائیں گے، تو چونکہ آخر میں حرف علت ہو تو گر جاتا، اگر متحرک ہو تو ساکن ہو جاتا، تو اب را بھی ساکن، پہلا را بھی اور رائے ثانی بھی دونوں ساکن، جب دونوں ساکن ہوئے تو اس میں اب 3 صورتیں جائز ہیں، چونکہ فتح جو ہے وہ اخف الحرکات ہے، اس وجہ سے دوسرے والے را کو فتح دیا جائے گا، تب پڑھا جائے گا احمرہ، چونکہ دوسرا قاعدہ یہ ہے اذا حرک بالکسر، جب کسی ساکن کو حرکت دی جاتی ہے تو کسرے کی جاتی ہے، تو اس مناسبت سے پڑھا جائے گا احمری۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ اپنی اصل پر اس کو پڑھا جائے، یعنی فک ادغام کو کھول دیا جائے، جیسے ہے اسی طریقے سے پڑھا جائے احمری، احمرر، یعنی جو پہلا تھا اسی اصل پر پڑھا جائے احمری، احمرہ، احمری، احمرر، یہ صورت ہوئی جو بتا رہے ہیں آپ کے قاعدے میں۔ در واحد مذکر امر بسبب وقف اجتماع ساکنین شد، صیغہ واحد مذکر امر میں وقف کی وجہ سے اجتماع ساکنین 2 ساکن جمع ہوئے، یعنی را، دونوں را جمع ہوئے کہ ہر 2 ساکن دو اجتماع ساکنین ہوا کہ ہر 2 را ساکن شدن، کہ دونوں را ساکن ہیں، جب دونوں را ساکن ہو گئے، گاہے رائے دوم را فتح دان، کبھی دوسری والی را کو فتح دے دیتے ہیں، احمرہ شد، احمرہ ہو جاتا ہے، وہ کیوں دے دیتے ہیں میں نے آپ کو اس کی وجہ بتائی، وگاہے کسرہ، اور کبھی کسرہ دے دیتے ہیں، پس احمری ہو جاتا ہے، اس کی بھی میں نے وجہ بتائی کسرہ کیوں دے دیتے ہیں، وگاہے فک ادغام کردن، اور کبھی ادغام کو کھول دیتے ہیں، اصل پر پڑھتے ہیں، فک معنی آتا کھولنا یعنی اصل پر پڑھنا، جیسے احمرر شد، احمری ہو گیا، ایسے ہی لم یحمرہ، لم یحمری، لم یحمری، اسی طریقے سے جس طریقے سے احمرہ، احمری، احمری، اسی طریقے سے جو میں نے مضارع والا قاعدہ بتایا تھا اس کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھ لیں، بالکل اسی طریقے سے یہ 3 صورتیں مضارع کے گردان کے 5 صیغوں میں ہیں، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم، ان صورتوں میں جیسے لم یحمرہ، لم یحمری، لم یحمری، لم تحمرہ، لم تحمری، لم تحمری، لم احمرہ، لم احمری، لم احمری، لم نحمرہ، لم نحمری، لم نحمری، اسی طریقے سے تینوں صورتیں ان 5 صیغوں میں جائز ہیں۔ اب بتا رہے ہیں لم یحمری و دیگر صیغے مضارع مجزوم را ہم بنی نمت باعث فہمید، لم یحمری اور مضارع مجزوم کے دوسرے صیغوں کو ہم بنی نمت کا معنی آتا طریقہ، اسی طریقے پر باعث فہمید سمجھنا چاہیے۔ اب یہاں سے فائدے کے طور پر مصنف علیہ الرحمہ ایک بات اور ذکر کر رہے ہیں کہ بھئی ہم نے جو بتایا ابھی کہ افعلال، اس بات کی علامت کیا ہے، لام کا مکرر ہونا ہے، تو یاد رکھو ہمیشہ لام مکرر ہوتا ہے، لیکن مشدد جو ہوتا ہے وہ بھی مکرر ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ ہر کہیں مشدد ہو، بلکہ یہ ضروری ہے کہ مکرر ہو، تو اسی چیز کو بیان کرنے لگے۔ فائدہ لام ای باب، اس باب کی علامت جو ہے لام ای باب، اس باب کی علامت ہمیشہ مشدد باشد، ہمیشہ مشدد ہونا نہیں ہے، یعنی یہ باب ہمیشہ مشدد نہیں ہوتا ہے، مگر ناقص، یعنی 2 حرف نہیں ہوتے ہیں، تشدید ان پر نہیں ہوتی ہے ہمیشہ، مگر ناقص میں ایسا ہوتا ہے کہ اس میں مشدد نہیں ہوتا ہے، حالانکہ لام مکرر ہوتا ہے۔ ناقص کس کو بولتے ہیں؟ جس کے لام کلمے کی جگہ حرف علت ہو۔ تو اب دیکھیں ارعابا، اصل میں کیا ہے، ارعابا ہے،
لفیف بولتے ہیں جس میں 2 حرف علت ہوں، اس کو لفیف بولتے ہیں۔ تو یہ لفیف ہے حکماً، لیکن تعریف میں کیا پڑھا ہم نے؟ لفیف وہ ہے جس کے اصلی حروف میں 2 حرف علت ہوں، لیکن یہاں پر ایک اصلی حرف ہے اور ایک زائد ہے۔ تو اب یہ چونکہ جب لام کلمہ مکرر ہو تو لام کلمہ عین کلمے کے حکم میں ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے حکماً اس کو لفیف کہا گیا ہے۔ جب لفیف ہے تو اس میں لفیف کے احکام جاری ہوں گے۔ لفیف کے احکام کیا ہیں؟ کہ جب دوسرے والے حرف علت میں تعلیل ہو جائے تو اسی سے جو متصل حرف ہے حرف علت، تو اب اس میں تعلیل نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ پے در پے 2 حرفوں میں تعلیلات کا اجتماع یہ پسندیدہ نہیں ہے، اس وجہ سے یہ اس کے احکام ہیں۔ لیکن دوسرے والا جو حرف علت ہے اس میں ناقص کے قواعد کے مطابق تعلیل ہوتی ہے، جیسے ارعوا وا۔ تو دیکھیں واو چوتھی جگہ واقع ہوا، ناقص کے قاعدے کے مطابق اس واو کو پہلے یا کریں گے، چونکہ چوتھی جگہ اور طرف میں واقع ہے تو وہ واو یا ہو جائے گا۔ اب جب یا ہو گیا تو اس یا کو ما قبل کی حرکت کے مطابق الف سے بدل دیں گے، قال والے قاعدے سے۔ قاعدہ ہے کہ ہر وہ واو اور یا جو متحرک ہو اس کے ما قبل فتح ہو تو اس کو الف سے بدل دیتے ہیں۔ تو ارعوا وا سے ارعوا ہو گیا۔ یہی معنی مصنف علیہ الرحمہ بیان کریں گے۔ چون ارعوا کے درآ با احکام لفیف کاربند، کہ اس میں لفیف کے احکام جاری ہوتے ہیں، کاربند ہوتے ہیں۔ کہ واو اول را سلامت دارن، کہ پہلے والے واو کو سلامت رکھتے ہیں، ودر واو دوم، اور دوسرے والے واو میں تعلیلات کرتے ہیں حسب قواعد ناقص کنن، ناقص کے قاعدے کے مطابق، جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا۔ لیکن 2-3 باتیں اور بھی اس سبق کے تعلق سے آپ ملاحظہ کر لیں، وہ یہ کہ بھائی یہ ارعوا، یہ لفیف کہاں ہے؟ یہ تو ناقص ہے، ہم نے کہا یہ حکماً کیا ہے؟ لفیف ہے، اگرچہ حقیقتاً ناقص ہے۔ دوسری بات یہ کہ بھائی ارعوا وا، یہ 2 حرف متجانسین ہیں تو اس میں ادغام ہونا چاہیے تھا۔ میں نے ابھی بات کہی کہ بھائی لفیف کے احکام جاری ہوتے ہیں، جب لفیف کے احکام جاری ہوتے ہیں تو دوسرے والا جو واو ہے اس میں تعلیل بھی نہیں ہوگی، نہ ہی ادغام ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ادغام اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ دوسرا والا واو جو ہے وہ یا سے بدلا گیا، تو ارعوا یا جب متجانس حرف نہیں ہے اس وجہ سے ادغام نہیں ہوگا۔ اب کوئی کہے کہ بھئی ارعوا با، یہ تو 2 حرف ایک جنس کے ہیں، اس میں ادغام ہونا چاہیے، تو یاد رکھو کہ بھئی ادغام جو ثقل کو ثابت کرتا ہے بمقابل اعلال کے، تو اعلال میں خفت ہوتی ہے اور ادغام میں ثقل ہوتا ہے، تو کلام عرب میں خفت کو چاہتے ہیں، اس وجہ سے اس میں ادغام نہیں کیا۔ اب دوسری بات یہ کہ افعلال، جیسے احمرار، افعلال میں آپ دیکھیں تو یہ 4 حرف ہیں، جیسے افعلا، احمرا، تو یہ لام ثانی جو ہے یہ اصل حروف کے مقابلے میں آتا ہے تو یہ رباعی کا وزن ہوا۔ تو یاد رکھو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے فا اور عین اور لام کرنے کے مقابلے میں حرف زائد آ جاتے ہیں، یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ اصلی حروف جو زائد حرف ہے وہ اصلی حروف کے ہم جنس ہو۔ تو دیکھیں مرہ میں جو لام کلمہ ہے وہ بھی را ہے اور دوسرا زائد جو ہے وہ بھی را ہے، تو اس معنی کر افعلال، جیسے احمرہ افعلا، یعنی حرف زائد کے مقابلے میں لام آ گیا۔ اب ایک بات اور یاد رکھیں کہ یہ جو مصنف علیہ الرحمہ نے بیان کیا کہ اس کو 3 صورتوں میں پڑھنا جائز ہے، اس کی وجہ ہم نے آپ کو بیان کر دی تھی، اس کو اچھی طریقے سے آپ حضرات یاد کر لیں۔ بہت آسان میں نے سبق آپ حضرات کے سامنے کر دیا، اور اس کو محنت سے یاد کریں، انشاءاللہ بآسانی آپ حضرات کی سمجھ میں آ جائے گا۔ اور یہ جو قاعدہ میں نے
بیان کیا تھا اس کو اچھی طریقے سے لکھ لینا، یہ قاعدہ ہمیشہ آپ کے کام آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔